تو ہی میرا رب ہے خدا ہے، بڑی بڑی فرصت سے بنایا ہوگا قدرت نے تجھے میرے یار، تمہیں رب دکھتا ہے یار۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے کن ہو، اللہ تعالیٰ کا تو ایک حکم ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرصت سے بنائیں گے کسی کو؟ سوچتے سمجھتے بھی ان باتوں کو کہنے والا کہ جادو کیا جادو حقیقت میں ہوتا ہے؟ جی۔ اب آپ قرآن کی آیت پر غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جو شیاطین تھے، اور چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جناتوں میں سے، جو گندے کام کرنے والا انسان ہے وہ بھی شیطانوں میں سے، جنات تو ہوتے ہی ہیں، تو انہوں نے بجائے اس کی کہ اللہ کی کتاب کے احکامات کو فالو کرتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے، جیسے کہ پیچھے آیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو کتاب اللہ کو تو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو جادو کی طرف پڑ گئے، اور الزام لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور کیا الزام لگایا یہودی نے کہ وہ تو جادوگر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اچھا آپ ان الفاظ پر غور کریں، الزام جادو کا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہودیوں کی طرف سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ وَمَا سَحَرَ سُلَيْمَانُ نہیں فرمایا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جادو قرآن کی زبان کے اندر جادو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کفریہ فعل ہے، کفریہ عمل ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان جادو کرنے والا۔ اگرچہ اس میں تفسیر ہے کہ اگر اس کے جادوگر کے اعمال افعال یعنی جادوگر جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے اگر وہ کافرانہ ہے، کفریہ ہے، شرکیہ ہے، چاہے وہ اس کے کام ہو یا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہو، تو پھر وہ کافر ہے، اور مملکت اسلامیہ اگر ہوتی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، چونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک انسان مرتد ہو جائے، اسلام قبول کرنے والا، اسلام پر چلنے والا، اور وہ بھی جادو کی وجہ سے، یا یہ کہ جادوگر اگر کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کو مملکت اسلامیہ کے اندر قتل کیا جائے گا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وہ جادوگر نہیں تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن جو شیاطین تھے انہوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بابل کے اندر بھیجا، اور یہ پہلی بتا دیا کرتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ دیکھیں ہم ایک آزمائش ہیں، تو تم اس جادو کے عمل سے کفر اختیار مت کر لینا۔ وہ پہلے ہی متنبع کر دیتے تھے لوگوں کو۔ یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے ایک عالم جس کے دور کے اندر کفریہ الفاظ اور کفریہ اقوال لوگ کہہ رہے ہوں، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہو جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، بڑی فرصت سے بنایا ہوگا قدرت نے تجھے میرے یار، یا تو ہی میرا رب ہے خدا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ تو فرماتے کن ہو، اللہ تعالیٰ کا تو ایک حکم ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرصت سے بنائیں گے کسی کو؟ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں، کس تمام کفریہ جملے ہیں، انسان کافر ہو جائے گا سوچتے سمجھتے بھی ان باتوں کو کہنے والا۔ تو ان تمام باتوں کو جمع کر کے ایک عالم بتائے کہ دیکھو یہ جملہ کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ جملے مجھ سے سمجھ لو کون کون سے جملے ہیں، اور ایک بندہ یا دو بندے اس کے پاس آ کر وہ جملے سیکھ لیں، پھر اس سے وہ کفر کریں، وہ جملے کہیں، تو اس میں عالم کی کیا غلطی ہے؟ بالکل اسی طرح ان فرشتوں نے پہلے بتا دیا کہ اس جادو کے ذریعے سے تم کفر مت کرنا، ہم آزمائش ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ کیا کرتے تھے ان دونوں سے سیکھتے تھے، اور پھر اس کے ذریعے سے تفریق ڈالتے تھے، ما یفرقون بہ، جادو کے ذریعے سے تفریق ڈالتے تھے، جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی وائف کے درمیان، اس کی بیوی کے درمیان۔ وہ یہ سب سے غلیظ اور گھٹیا درجے کی حرکت ہوتی ہے کہ ایک انسان جب معاشرہ بالکل تباہی کے دانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس حد تک آ جاتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں پہ ڈورے ڈالے جاتے ہیں کہ ان کا گھر خراب کروا کے کسی طرح سے اس سے ہم خود شادی کر لیں۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے پھر یہ کام شروع کیا کہ جادو کر کے میاں بیوی میں تفریق ڈلواتے تاکہ ہم اس عورت کے قریب ہو جائیں۔ کیا جادو حقیقت میں ہوتا ہے؟ جی، جادو کا انکار کرنا کفر ہے،
اور جادو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ جادو ہوتا ہے.